اسپرچل یوک سیریز کا آج کا سرمن یوک آف لارڈز فیئر، خداوند کے خوف کا جوا، زبور 34 اور اس کی 11ویں آیت۔ اے بچوں آؤ میری سنو، میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا۔ خدا ترسی کا مطلب ہوتا ہے فیئر آف دا لارڈ، یعنی خداوند کا خوف۔ اور امثال 29 باب 25ویں آیت، انسان کا ڈر پھندا ہے لیکن جو کوئی خداوند پر توکل کرتا ہے محفوظ رہے گا۔ اور ایک کلاس ریفرنس امثال کی کتاب پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ متی کی انجیل 11واں باب ہماری مرکزی آیت، میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا تو تمہاری جانیں آرام پائیں۔ یوک آف لارڈز فیئر، خداوند کے خوف کا، اس کا مطلب ہوا خوف یوک رکھتا ہے، یعنی خوف کا جو معنی آئے گا فیئر کا، یہ یوک کے معنی کے اندر۔ اور جو امثال کے اندر بھی پڑھا کہ انسان کا جو ڈر ہے وہ پھندا ہے، وہ یوک ہے۔ اسی طرح عبرانیوں 2 باب کے اندر پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ موت کے ڈر کے سبب سے غلامی کا ڈر ان کے اوپر تھا، غلامی تھی، موت کا ڈر اسرائیل کے اوپر تھا، تو یہ ڈر یوک تھا۔ اس کا جو گریک ورڈ فوبوس، جس کا مطلب فوبیا ہوتا ہے، اس میں بے شمار فیئر ہوتے ہیں، اس کے اوپر یہ تعلیم نہیں میری ہوگی آج۔ میرا لارڈز فیئر کے اوپر ایجوکیشن دینے جا رہا ہوں بلیورز کے لیے۔ یہ آپ نوٹ کر لیں، جو آج کا سرمن ہوگا خدا کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ادروائز فیئر پیچھا نہیں چھوڑتا، خوف پیچھا نہیں چھوڑتا، ہر لمحہ ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، تھاٹ کو کیپچر کرتا ہے، اندر بے چینی انزائٹی پیدا کرتا ہے، بچوں کے حوالہ سے، پیرنٹس کے حوالہ سے، جاب کے حوالہ سے، بزنس کے حوالہ سے، یہ کوئی نہ کوئی ڈر خوف جو ہے آ پکڑتا ہے۔ اگر آپ کہیں جی نہیں آ پکڑتا تو آپ بہت اسپرچل ہوں گے، اور اگر آ پکڑتا ہے تو پھر اپنی فکر کرنی ہے کہ ابھی ان بلندیوں کو نہیں سمجھ پائے۔ جو آج میں یہ بتانا چاہوں گا یوک آف لارڈز فیئر کے حوالہ سے، خداوند کا خوف۔ اور داؤد کہتا ہے اے بچوں آؤ میں تمہیں خدا ترسی۔ خدا ترسی کا مطلب ہوتا ہے فیئر آف دا لارڈ۔ تو گاڈ فیئرنگ پیپل جو ہوتے ہیں، خدا کا ڈر رکھنے والے، یہ خدا ترسی ان کے اندر پائی جاتی۔ اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا، مگر یہ روٹ ہمیں استثناء کے اندر سے ملتا ہے، جہاں موسیٰ کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ تو اپنے بچوں کو سکھانا، جب تم ملک کنعان میں داخل ہونے جا رہے ہو تو وہ تمہارے بچے جن کو ابھی سمجھ بھی نہیں ہے، ان کو بھی میرا ڈر ماننا سکھانا، میرا خوف ماننا سکھانا۔ تمہارے درمیان، تمہاری بستیوں کے اندر وہ جو جتنے بھی لوگ ہوں گے، غیر قوموں سے بھی کیوں نہیں ان کا تعلق ہوگا، پردیسی بھی کیوں نہ ہو، ہر ایک کو میرا ڈر ماننا سکھانا۔ اور جن کو تمہارے ملک تمہارے سامنے سے نکال رہا ہوں، ان کا ڈر تمہارے اندر نہ آئے، ان کا خوف، ان کے دیوتاؤں کا، بتوں کا خوف نہ آئے، تو ہمیں بے سوا ملتی ہے۔ اور موسیٰ کو کہا گیا کہ تو کہہ کہ اپنے بچوں کو سکھانا، سمجھے جی، یعنی ان کے اوپر یہ یوک ہو لارڈز فیئر کی، یہ ٹیچ کرنا ان کو۔ ابھی ان کو کچھ بھی نہیں پتا، پر ان کو گائیڈ کرنا، بتاتے رہنا کہ خداوند کا ڈر، خداوند کا خوف تمہارے اندر ہو۔ تو آپ دیکھیں پیرنٹس بچوں کو وہی بتا پائے گا جو خود خوف میں ہوں، ورنہ اتنا پیرنٹس کہتے ہیں جی ٹائم ہی نہیں ہوتا، ان کے ساتھ کوئی بات کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، کو گائیڈ کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔
یہی جو اتوار کو آ کے وہ سیکھ جاتے ہیں. ادروائز پیرنٹس، یہ میں آپ کو صاف بتا دوں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں. ان کے پاس ان کو روٹی کھلانے کا ٹائم ہے بر وقت، ان کی دوسری تعلیم کا ان کو فکر ہے، ان کی بیاہ شادیوں کا فکر ہے، ان کی جاب بزنس کا فکر ہے ان کو برابر. مگر خداوند کے خوف کے بارے میں تعلیم دینا، یہ نہیں کہ نہیں دیتے ہوں گے یا دیتے نہیں، اتنا ٹائم نہیں دے پاتے. ہر روز وہ تو لکھا تمہاری چوکھٹوں کے اوپر لکھا ہو، اندر آتے جاتے وقت جو ہے وہ پڑھے سنے. تو دنیا کے کام چل رہے ہیں، دنیا کے اندر خوش ہو رہے ہیں، دنیا کے روپے پیسے پہ نگاہ ہے، دنیا کے کھانے پینے پہ نگاہ ہے، بس اور کچھ نہیں. تو لکھا اپنے بچوں کو سکھانا. داؤد نے وہی بات پکڑی ہے، آؤ بچوں میں تمہیں سکھاؤں، خدا ترسی سکھاؤں. وہی سیم یہ ہے طریقہ. اور کرائسٹ نے بھی یہ کہا مجھ سے سیکھو. وہ لیڈر سکھاتے ہیں جن کو پتا ہے، یا وہ پیرنٹس سکھاتے ہیں جن کو معلوم ہے. دوسرا نہیں سکھائے گا. دوسرا عیب جوئی اور سارا دن دوسروں کی باتوں کے اوپر ہی وقت گزر جاتا ہے. جیلس، حسد اور دوسری چیزوں کو ڈسکس کرتے رہتے. یہ نہیں تعلیم دے، ان کو گائیڈ کرے. کوئی نیگیٹو بات ہے روکیں ان کو. تو آپ پھر اندازہ کریں کہ خدا نے کہا کہ تم جہاں جا رہے ہو کنعان میں، تم نے اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ میرا خوف مانے، میرا ڈر مانے. ان کے دیوتاؤں کا ڈر نہ آئے تمہارے. مگر اس کا جو روٹ یہ نکلتا کہاں سے ڈر، یہ باغ عدن کے اندر سے سٹارٹ ہوتا ہے. جب انہوں نے سن کر لیا ایڈم ایو نے، تو خدا آیا. وہ حسب معمول ٹھنڈے وقت میں، شام کے وقت میں آتا، ان سے بات چیت کرتا، ان کو تھیالوجی سکھاتا، گاڈز نالج سارا کچھ دیتا، فیلوشپ ان کو دیتا. وہ جب فیلوشپ کے لیے آیا تو آگے تھے ہی نہیں، وہ چھپے ہوئے تھے. جس طرح ہم فیلوشپ کا پوچھیں تو باز نہیں ہوتے. اگر تو مجبوری یا کام ہے ایک تو ایک الگ بات ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ نہیں آ پائیں گے یا نہیں آتے. تو خدا کو تو پتا ہی تھا، مگر تو بھی اس نے کہا آدم تو کہاں ہے؟ میں تجھے فیلوشپ دینے آیا ہوں. جیسے لدوکیا کی کلیسیا کے اندر وہ ڈور کھٹکھٹاتا ہے، وہ فیلوشپ دیتا ہے. ڈھیٹ لوگ نہیں لیتے فیلوشپ، نہ ہی ان کو ڈر خوف خدا کا ہوتا ہے. تو کہاں ہے؟ تو لکھا ہے آدم کہتا ہے میں ڈرا. یہ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، میں ڈرا. تو کیا پہلے نہیں ڈرتا تھا؟ پہلے بھی ڈرتا تھا، اس کی فیلوشپ میں رہتا تھا. پر اب یہ جو ڈر ہے آیا، میننگ تو فیئر کے اندر ہی لیں گے، مگر ایک لفظ اور آتا ہے انگلش کا AWE، جو ہے پازیٹو، فیئر سے بھی زیادہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں. پر عام چونکہ فیئر ہی ورڈ چلتا ہے، اسی کو میں بات کروں گا. اس میں صرف خدا کی رسپیکٹ کی بات آتی ہے، ریورنس کی بات آتی ہے، جسے لفظ ریورنڈ ہوتا ہے. اس کی آنر، اس کی عزت، اس کا مقام، اس کا روب ماننا، اس کی تعظیم کرنا، اسے اوبے کرنا. یہ ہمارے پاس جو فیئر کے اندر یا اور کے مطلب کے اندر یہ معنی آتے ہیں، اس میں تو صرف خدا کی ذات کے لیے ہوتا ہے. مگر فیئر بوتھ سائڈ میں ہم یوز کر جاتے ہیں. ڈیول کے لیے بھی پالوس تیموتھیوس کو یہ لکھتا ہے ہمیں اسپرٹ آف فیئر نہیں ملا، ہمیں محبت تربیت کا روح ملا ہے. وہ ہولی اسپرٹ کے حوالے سے بات کرتا، پر وہ کہتا ہے ہمیں دہشت کا روح نہیں ملا، اسپرٹ آف فیئر. تو لفظ فیئر ہی آئے گا بوتھ سائڈ میں. اگر تو ابلیس کی باتوں کا یقین ہے تو یہ ابلیس کا خوف پیدا ہوتا ہے. اگر خدا کی باتوں کا یقین ہے تو یہ
خدا کے لیے ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے. سمجھے؟ یہ یعنی اگر کوئی ابلیس کی باتوں کا یقین کر لے تو اسپرٹ آف فیئر آ جائے گی، دہشت کا. اگر کوئی خدا کے کلام کا شنوا ہوتا تو وہاں جو ایمان آتا یا فیئر آتا وہ لارڈ فیئر ہوتا. وہ ایمان ہمارے، وہ فیئر ہمارے اندر. اور یہوہ نے موسیٰ کو یہی کہا کہ میرا ڈر مانے، میرا خوف مانے، میری عزت، میری تمجید. اور جب ہم اظہار کے حوالہ سے پڑھتے ہیں، یعقوب لابن سے جب بات کرتا ہے تو اپنے باپ کی کوالٹی بیان کرتا ہے. میرا باپ اظہار خدا کا روح مانتا تھا. بچوں کو پتا ہونا، میرا باپ اظہار خدا کا روح اوبے کرتا. تبھی تو وہ مذبح پہ چلا گیا تھا، تبھی چلا گیا. باپ نے کہا چل بچہ چلیں. اس نے کہا آگ بھی ہے تو قربانی کہاں ہے؟ اس نے کہا خدا مہیا کرے گا. چل پڑا، کچھ نہیں. وہاں پر جا کر اس کو لٹا دیا، کچھ نہیں بولا. اوبے، تابے، یہ روب ہے، روب ماننا خدا کا، اوبے کرنا، یہ آنر ہے، یہ ڈر ہے خدا کا. لکھا آدم ڈرا. اب کیسے؟ پہلے اس کے اندر لارڈ فیئر تھا، مگر اب جب سن ہو گیا تو اسپرٹ آف فیئر، دہشت کا روح آ گیا. پھر بھی ڈرا پھر بھی، مگر پہلے ڈر میں، اس ڈر میں فرق آ گیا. پہلے اس کے چہرے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، یہ ڈر تھا، فیلوشپ. اب سن کر بیٹھا، اب جو ڈر رہا ہے، اب جو خوف، اس کا سامنا نہیں کر سکتا، یہ بھی ڈر ہے. تو لکھا میں ڈرا. تو آپ کہیں گے جی اچھا ہے کوئی خدا سے ڈرے، پر خدا سے ڈرے پاکیزگی میں، سن کی حالت میں نہیں. یہ اسپرٹ آف فیئر اس کے اوپر آ گیا، آدم کے اوپر. تو وہ تب ڈرا. تو کہنے لگا کہ میں نے اپنے آپ کو چھپایا کیونکہ میں ننگا ہو گیا. اب وہ فیس نہیں کر سکتا خدا کو، ڈر پیدا ہو گیا. آپ دیکھیں کہ یہ ڈر، یہ اس طرح کا جو گناہ نے جن کو ننگا کیا ہوا ہے، جو ابلیس کے ساتھ چلتے ہیں، وہ مختلف فیئر کا شکار ہوتے ہیں. مختلف ڈر ان کو لگے رہتے ہیں. وہ خدا سے بھی ڈرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ اس کی عزت کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ ہلاک ہی نہ ہو جائے، پتہ نہیں بیمار ہی نہ ہو جائے، کیا بنے ہمارا. تو وہ جو آدم ڈرا ہے، وہاں سے یہ فیئر، اسپرٹ آف فیئر کا سٹارٹ ہوتا ہے. ابلیس کے حوالہ سے بھی یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ ابلیس، اس کے فرشتے ڈرتے اور کانپتے ہیں. وہ بھی ڈرتے ہیں. تو کیا وہ عزت کر رہے ہیں خدا؟ وہ تو اوبے کرتے ہی نہیں ہیں، پر اس کا سامنا نہیں کر سکتے. سمجھے؟ ان کو معلوم ہے کہ وہ جہنم میں، ہیل میں جائیں گے. تو اب یہ دیکھیں مختلف آپ فیئر کا جب آپ کو پتا ہوگا کہ دنیا کے اندر جو فیئر چل رہے ہیں، زیادہ لوگ اس میں پھنسے ہوئے. اور انسان کی کتاب میں جو پڑھا 29 باب، انسان کا ڈر پھندا ہے، یوک ہے. انسانوں نے اپنے ڈر کے پھندے ڈال رکھے ہیں، گھروں کے اندر بھی، ملکوں کے اندر بھی. ایک گھر کے اندر ہسبینڈ وائف کے اندر وہ عزت احترام نہیں ہوتا. شوہر کہتا ہے کہ میرا روب، ڈر اس کے اوپر ہو. اس نے اپنا یوک ڈالا ہوتا اور وہ بیچاری ڈرتی، کامتی رہتی، اونچائی بھی نہیں بولتی. بولے تو آگے سے بدتمیزی ایسے ہسبینڈ کرتے. اور بعض وائف جو ہے وہ یوک ڈالنے کی کوشش کرتی. تو یہ ڈر جو انسان کا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں، ایک دوسرے کو ہراساں کرتے ہیں کہ یہ ڈری رہے، ڈرا رہے مجھ سے. تو انسان کا ڈر، بولیے، پھندا.
وہ یوب جو ہے تباہ کر دی، جال ہے، سنیک. تو وہ پھندا ڈالے ہوتے ہیں اپنی بیوی کو یا شوہر کو، پھندے میں پھنسا کے رکھا ہوتا. سمجھے؟ تو آپ دیکھیں کہ وہ گھرانے کیسے ترقی کر سکتے ہیں، کیسے خدا خوش ہو سکتا ہے. میں نے بڑے بڑے بلیورز دیکھے ہیں، خادموں کو بھی دیکھا ہے، ان کی جو ٹاک ہے، ان کی بات چیت، ان کا بولنا بہت عجیب طریقے سے رف بولتے. ان کو نہیں پتا، وہ سوچتے ہیں کہ میرا ڈر بیٹھا ہے، میرا روب اس کے اوپر ہو. اور بھائی تو روب کے نیچے ہے خدا کے؟ اگر ہے تو ہسبینڈ وائف دونوں جب خدا کے روب میں آ جائیں گے تو دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں، دونوں. وہاں یہ نہیں ہوگا. اس لیے جو کرسچینٹی کے اندر اتنا خوبصورت تعلیم ہمارے پاس ہے مگر لوگ اوبے نہیں کرتے، ورشپ نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، وہ تعلیمی معیار نہیں ہوتا، بس ایسے ہی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. تو انسان کا ڈر بولیے پھندا ہے. تو پھر آپ دیکھیں ملکوں کے اندر امریکہ کا ڈر ملکوں کے اوپر، رشیا کا ڈر ملکوں کے اوپر، چائنا کا ڈر ملکوں کے اوپر. سمجھے؟ وہ ان کے پرائم منسٹر بات کرتے وقت ڈرتے ہیں، خوف ان کے اوپر آیا ہوتا ہے کہ اگر بول دیا کوئی جملہ تو پتہ نہیں کیا بنے، ایسا پریشر. تو ملک بھی ایک دوسرے کو اسی طرح ڈراتے رہتے ہیں. تو لکھا ہے یہ پھندا ہے، یہ یوب ان کے اوپر ڈلا ہوا ہے. تو جو شریعت کے اندر تھے تو عبرانیوں کے اندر پالس کہتا ہے کہ وہ موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار تھے. اور نواں باب یہ سایہ وہ موت کے ملک کے سائے میں رہتے تھے. شریعت تھی ان کے پاس، موت تھی، ڈر تھا، خوف تھا، بیماریاں تھی. اور جب موت کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم سوچ لیتے ہیں کہ یہ فزیکل ڈیتھ ہے. موت ایٹرنل ڈیتھ ہے، ہیل. اس کا ترجمہ بعد کا عذاب بھی آیا ہے. یوحنا کے خط کے اندر یہ لکھا کہ محبت میں خوف نہیں. خدا کی سے محبت جو کرتے ہیں، اور محبت خوف کو دور کرتی ہے. اور آگے پھر اور وضاحت کرتا ہے کہ عذاب کے خوف کو دور کرتی ہے. عذاب کا خوف، ہیل کا خوف. اگر آپ خدا کے ڈر میں رہتے ہیں، سے محبت کرتے ہیں، تو ہیل کا خوف ختم ہو جاتا ہے، بیماری کا خوف ختم ہو جاتا ہے، غربت کا خوف ختم ہو جاتا ہے، موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے. مختلف فیئر سب ختم ہو جائیں گے اگر ہماری زندگی میں خدا کا ڈر پیدا ہو گیا، خوف پیدا ہو گیا. اور تو پھر آپ کے سامنے یہ فیئر، ویسے تو فوبیا میں تو بے شمار فیئر، میں نے بتایا میں اس کی وضاحتیں نہیں کرنے جا رہا کہ پانی کا ڈر، آگ کا ڈر، اونچائی کا ڈر، گہرائی کا ڈر، جرمز کا ڈر. یہاں پر میں خدا کے خوف کی بات کر رہا ہوں. اگر ہم دنیا کے انہی خوفوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں تو پھر بہت دور ہے، بہت دور. اپنے فیوچر کا ڈر ہے، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، آنے والا دن کیا ہوگا، پتہ نہیں ماری نہ جائیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، بیماری نہ پکڑے، پتہ نہیں کیا ہوگا. بھئی کیا ہوگا؟ لکھے خدا کا جو خوف رکھتے اور جو ایمان کے اندر، محبت کے اندر، ان کے اوپر یہ عذاب کا خوف نہیں ہے، ہر کا، بیماری کا خوف نہیں ہے. تو پھر ہمارے پاس جو فیئر کی ایجوکیشن آئے گی، انسان کا ڈر نہیں ہو ہمارے اوپر، چاہے وہ گھرانوں کا ہو، دوست احباب عزیزوں کا ہو، کسی کا ڈر نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی عزت نہیں کریں. ڈر سے مراد یہ ہے کہ ناجائز بات نہ ہم ان کی مان. ناجائز، ناجائز، جائز تو ہر ایک بائبل کے مطابق ہم نے چلنا، پر جو خدا سے دور کرتی ہے بات، وہاں سٹینڈ. اور گھروں کے اندر ایک پیس ہونا چاہیے.
साधकों के खैमों में रागनियां गीत होने चाहिए। और अभी रोज ही झगड़े, रोज ही परेशानी, रोज ही अपसेट हुए हैं, तो उनके अंदर खुदा का खौफ नहीं है, उनके अंदर इंसान का डर है या शैतान का डर है, और वो मौत के डर में, बीमारी के डर के अंदर और चीजों के खौफ के अंदर बैठे हुए होते। तो फिर क्राइस्ट लूका की इंजील के अंदर बार में कहता है किससे डरना चाहिए? लोगों से, क्योंकि यहूदियों को मालूम था, उन्होंने हर तरह के खौफ अपने अंदर लिए हुए थे। तो अब डिसाइपल को बताई जा रही बात किससे डरना चाहिए? तो क्राइस्ट ने फिर एजुकेशन दी कि जो तुम्हारे बदन को कत्ल करता है उससे मत डरो। यानी एक इंसान ज्यादा मार ही देगा ना, और क्या करे। वैसे तो बातों से रोज ही मारते हैं एक दूसरे को, रोज ऐसे ऐसे नश्तर चलाते हैं, ऐसी ऐसी नकम्मी बात करते हैं, समझे? आप सोच नहीं सकते, ऐसा ऐसा पता नहीं क्या वो शख्स मर्द या औरत समझ लेता है अपने आप को, क्या उसके अंदर अकड़ आ जाती है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो लिखा किससे डरना चाहिए? शोहर से, बीवी से। हालांकि ये भी बाइबल में लिखा है कि एक दूसरे से डरना, पर खुदा के खौफ में इंसानों का नहीं, शैतानी नहीं। ये फर्क फिर हमारी जिंदगी के अंदर हो, समझे? बीवी बैठी है, बोलता ही नहीं, शौहर बैठा है, बीवी बात ही नहीं करती, तो ये मोहब्बत है? हाँ? वो किसे करेगा? हाँ? तो आप देखें कि ऐसा एक बन चुका है सिस्टम दुनिया के अंदर। तो इमसाल की किताब के अंदर सुलेमान कहता है इंसान का डर जो है ये फंदा है, योक है, और इससे बचना है। क्राइस्ट ने फिर वजाहत कर दी, किससे डरे आप? शैतान से भी नहीं डरना, उसके योक से, ना ही इंसान के, उसी से डरो, यानी खुदा से और उसके बेटे से। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो जो मुलायम और बोझ हल्का है। तो क्राइस्ट से डरना, ये हमारी जिंदगी के अंदर, उसका खौफ हमारे अंदर हो, उसकी इबादत हो। और अगर खौफ आ गया तो आप फेलोशिप में आ जाएंगे, आप उसकी इबादत करना शुरू कर देंगे जिस तरह कर रहे हैं। आप गुनाहों से बचेंगे, बदी से बचेंगे। ज़बूर 37 में, साम 37 में सुने लिखा, शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है कि खुदा का डर उसके पेशे नजर नहीं। जो गुनाह करता है समझो कि वो खुदा से नहीं डरता, तभी गुनाह करता है ना। अगर बात आता है तो वो डर रखता है खुदा। तो शैतान ने अपना मौत का डर, बीमारियों का डर अंदर पैदा कर रखा है, खौफ पैदा कर रखा है, गुर्बत अंदर नाच रही होती है। और कई इंसान, इवन बिलीवर भी, अगर कमी आ गई है तो कहते पता नहीं क्या बनेगा हमारा। एक खौफ उनके ऊपर छा जाता है। निकलना है इन फियर से, और लॉर्ड फियर, खुदावन का खौफ, उसको समझना है। दाऊद कहता है मेरा दिल, हम ज़बूर गाते हैं ना, मेरा दिल एक पासे का, यानी वो कहता है अनडिवाइडेड हार्ट मुझे दे, दुनिया के अंदर मेरा दिल ना लगे। तो लिखा है तेरा डर पैदा होगा, अनडिवाइडेड हार्ट्स। अब दिल ही डिवाइड किया हुआ है मुख्तलिफ सिमतों के अंदर, जगहों के अंदर, तो उसके अंदर कहां खुदा का खौफ पैदा हो? मेरा दिल एक पासे कर, बोलिए ता मैंने रखा तेरा डर। अनडिवाइडेड हार्ट, दुनिया से अलग मुझे कर दे। तभी वो कहता है ऐ बच्चों आओ, मैं तुम्हें खुदा का डर मानना सिखाऊंगा। वो कह सकते। तो जिन्होंने दुनिया के अंदर अपने आप को फंसाया हुआ है और दुनिया का डर, खौफ उनके ऊपर छाया हुआ है, जरा एज ऊपर हो गई तो परेशान, औलाद नहीं हो रही तो परेशान, जॉब नहीं मिल रही तो परेशान। और भाई खुदा के साथ तो चलो, वो
چلنا نہیں ٹھیک، باقی سب درخواستیں ہماری حاضر ہیں، ٹھیک چلو، ڈر خوف مان کر اس کی عبادت کرو، سب کچھ ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ بیٹا دے سکتا تھا، باقی کیوں نہیں؟ وجہ ہے کہ ہم پراپر چلتے نہیں، خوف میں چلتے نہیں، ڈر میں چلتے نہیں، اس کا خوف مانتے نہیں، خوف ماننے والے اوبے کرتے ہیں، ان کو دنیا کی کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ داؤد کہتا ہے چاہے موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، بولیے میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، ڈر ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا سے ڈرتے، سمجھے؟ اور پتھر اس نے لے لیے جاتی جولیت کو مارنے کے لیے، تو ساؤل کے اوپر ڈر تھا، اسپرٹ آف فیئر، ابلیس کا ڈر تھا، وہ فلسطینیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، پر جو خدا کا ڈر رکھنے والا داؤد اکیلا وہاں آیا ہے، ساری اسرائیل نیشن کے اوپر فیئر جو دہشت ہے، اسپرٹ آف فیئر، وہ جواب پڑا ہوا، پر داؤد کے اوپر اسپرٹ آف فیئر نہیں ہے، اس کے اوپر لارڈ فیئر ہے، خداوند کا خوف ہے۔ اس نے کہا یہ نامفتون فلسطین ہوتا کون ہے جو خدا کے فوجوں کی فضیحت کرے؟ اس نے فلاخن کا پتھر چلایا اور اس کی سر کے اوپر مارا اور اس کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی، سمجھے؟ وہ ڈرا جاتی جولیت سے، جن کو خدا کا ڈر ہوتا ہے، وہ پہاڑوں سے نہیں ڈرتے، چٹانوں سے نہیں ڈرتے، وہ دنیا سے، اقواموں سے نہیں ڈرتے، وہ تلوار سے نہیں ڈرتے۔ کرائسٹ نے کہا کہ بدن کو قتل کرنے والے ان سے مت ڈرو، اس سے ڈرو جس کو یہ اختیار ہے کہ ان کو ہیل میں ڈالے، اس سے ڈرو، ان سے کیا ڈرنا؟ تو ہمارے اندر خدا کا خوف ہوگا، عبادت کرنے والے، ورشپ کرنے والے، گھر کا ماحول پیسفلی، گھر کا اندر عبادت کرے، بچوں کو سکھائیں گے کہ فیئر، خدا کا ڈر مانو، اس کے ساتھ چلو، ورنہ ہر روز کچھ اور ہی چکر چلتے رہیں گے خدا کے ساتھ۔ اور جب پھر آپ ایک اور ورڈ آپ سنیں گے خدا کے مقدسوں سے، کرائسٹ سے بھی، ڈرو مت، ڈرو مت، سمجھے؟ یہ فرق ہے، ڈرو مت۔ آدم کہتے ہیں میں ڈرا، ساؤل کے اوپر اسپرٹ آف فیئر تھا، دہشت کا روح تھا، داؤد کے اوپر لارڈ فیئر تھا، وہ خوف تھا اس کے، وہ یوب تھا اس کے اوپر۔ مگر بعض خدا کے ساتھ چلتے ہیں، بعض چلتے ہیں، مگر ابھی ان کو اتنا فیئر کی پہچان نہیں ہوتی، ان کو کہا جاتا ہے مت ڈرو، ڈرو مت، سمجھے؟ موسیٰ جب مصر سے نکال کے لایا، وہ ڈر کے آگے کلثم تھا، تو وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ جو مصر سے نکال کے لایا ہے آگے بھی لے جائے گا۔ تو موسیٰ نے کہا مت ڈرو، چپ چاپ کھڑے رہو اور خدا کی نجات کے کام دیکھو، چپ چاپ مت ڈرو، ان آندھیوں طوفانوں، ان سیلابوں پانیوں سے مت ڈرو۔ آپ کے اندر کون سا فیئر جس نے آپ کو جکڑا ہوا ہے؟ انسانی پھندا ہے، شیطان کا ڈر ہے، حالات کا ڈر ہے، کیا ہے؟ کون سا یوگ پڑا ہے؟ ہم نے اسے بریک کرنا ہے۔ ویسے تو کرائسٹ نے بریک کر دیا، وہ جوا مسا کے سبب سے توڑا، وہ تو توڑا گیا ہے، کرائسٹ کی مصلوبیت سے ٹوٹ چکا ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں، پر تو بھی اگر کوئی دنیا کا شخص پہناتا ہے یا آپ غلطی کر جاتے ہیں، بریک کریں اس کو، فوراً نکلیں اس میں سے، یوگ توڑیں اور خدا کے فیئر کے نیچے اپنی گردن کو لے آئیں، اپنے آپ کو لے آئیں۔ اور اگر آپ نے انسان کے پھندوں میں پھنس گئے، ورشپ سے دور ہٹ جائیں۔ اگر آپ دنیا کی فکروں کے اندر آ گئے تو خدا سے دوری بنا لیں گے۔ اگر آپ کے اوپر ڈر بیماری کا آ گیا، فائنینس کا آ گیا، حالات کا آ گیا، آپ گھر بیٹھ جائیں گے، ورشپ نہیں کریں۔ آپ نے نکلنا ہے خدا کی بارگاہ میں مقدسوں کے ساتھ مل کر خدا کا ڈر مانتے ہوئے اس کی عبادت کریں۔
تو پھر آپ دیکھیے کہ جن کے پاس لا تھا وہ ڈرتے نہیں تھے، خدا سے نہیں ڈرتے تھے، شیطان کا ڈر آ گیا۔ پر غیر قومیں اس وقت جو شریعت بھی نہیں رکھتی تھی، جیسے کرنیلیس کا گھرانہ امال 10 غیر قوم کا تھا، کرائسٹ کی خوشخبری اس کے پاس نہیں تھی، مسیح مصلوب ہو چکا ہے پر گڈ نیوز اس کے پاس نہیں آئی، پر وہ یہودیوں کو یعنی یہوہ کو خرائط کرتا تھا، اس سے ڈرتا تھا، حالانکہ یہودی نہیں تھا۔ تو فرشتہ اس کے پاس آ گیا ہے، کرنیلیس تیری مناجاتیں میرے حضور پہنچی ہیں۔ آپ دیکھیں غیر قوم کا، ہم یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں قوم غیر قوم۔ غیر قوم کا مطلب ہوتا ہے جو شریعت سے دور تھے اس وقت، قوم والے جو انڈر لا ہوتے، تو وہ یہودیوں کو خرائط کرتا خدا، اور لکھا ہے اپنے سارے گھرانے میں خدا سے ڈرتا، شریعت بھی نہیں ہے، فضل بھی نہیں ہے، تو بھی ڈر رہا ہے۔ اور آج فضل ہو تو کوئی نہ ڈر، مسیح کا پتہ ہو تو ٹھیک طریقے سے نہ چلے، پھر افسوس ہی نہ اس شخص کے اوپر، بھائی بہن کے اوپر۔ تو لکھا ہے وہ اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا۔ آپ کی عبادت کرنا بتاتا ہے کہ آپ ڈرتے، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھے، جو عبادت نہیں نہ کرتا کرسچن کہلا سکتا ہے، بلیور بھی ہو سکتا ہے، پر اس کے اندر ابھی وہ مکمل فیئر نہیں ہے خدا کا۔ تو موسیٰ نے ان کو کہا ڈرو مت، ان کا مطلب ابھی پورا نہیں تھا۔ پھر کرائسٹ نے، جب آپ مکاشفہ پڑھتے ہیں، ریزریکٹڈ کرائسٹ، گلوریفائڈ کرائسٹ نے، یوحنا رسول جب اوندے کو گرا تو کیا کہا؟ مت ڈر، اس کو بھی کہا، حالانکہ رسول ہے، مکاشفہ کی کتاب کو لکھوایا جانے لگا ہے اس کے ہاتھوں سے، مگر وہ ڈر گیا۔ اس سے بھی روب مانا ہے، ڈرا ہے، پر اس کو کہا مت ڈر، یعنی کھڑا ہو، میرے سامنے کھڑا ہو، تو میرا بچہ ہے، لپالک فرزند ہے خدا کا، مت ڈر۔ حالانکہ یہ ڈر اس کا پازیٹیو ہے، مگر پھر بھی کہا مت ڈر، اس کا مطلب ہے خدا کی پریزنس کے آگے میں آپ دلیری کے ساتھ فضل کے تخت کے سامنے کھلے۔ یہ نہیں گرتے پھرے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا زندگی ہے، سمجھے؟ خدا کے سامنے کھڑے۔ ڈینیل بھی گر گیا، وہ گرتے تھے، حالانکہ عزتی کے معنی کے اندر آتا ہے، پر مت ڈر، اس کا مطلب ہے ڈر ہے تو پازیٹیو۔ وہ اوندے منہ گرنا بھی، یہ پروسٹریشن جو ہے، یہ ورشپ کے اندر ہی آئے گی، مگر کرائسٹ سے تو کہا مت ڈر۔ ہمارے پاس جو ڈر، جو یوگ لارڈ کا ہے، اے بچوں آؤ میں تمہیں خدا، ترسی خدا کا ڈر ماننا سکھاؤں۔ بکر کے بچے حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خدا کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ آزما کر دیکھو خدا کتنا مہربان، اس سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا اور ان کو بچاتا، ان کو بچائے گا۔ تو ساؤل لارڈز فیئر میں نہیں تھا، وہ فیئر آف اسپرٹ جو ڈیول کا تھا اس میں، وہ ساری نیشن۔ پر داؤد خدا کے خوف میں گیت گانے والا شخص، میرا دل ایک پاسے کا، انڈیوائڈیڈ ہارٹ مجھے دے، میرا پورا دل تیری عبادت کرے۔ سنیں، انڈیوائڈیڈ ہارٹ کو ہم پاکیزگی میں بھی لیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دنیا سے الگ خدا کے لیے الگ کر لیں، تو یہ سینکٹیفیکیشن کے اندر، پاکیزگی کے اندر آتا ہے۔ پر یہ ہمارے پاس یہ لارڈ فیئر کے اندر بھی یہ آ گیا۔ تو آپ دیکھیے پاکیزگی اور خدا سے ڈرنا ایک ہی بات، اس میں بھی دنیا سے الگ ہونا پاکیزگی، اور اپنے آپ
کو دنیا سے الگ کرنا، یہ خدا کا ڈر خوف ماننے کا ہے. وہ شخص عبادت کرتا ہے، خدا کے ساتھ چلتا ہے، کلام پڑھتا ہے، شجما ہوتا ہے، تعلیم اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کرتا ہے. جو ہم کرسٹولوجی میں بتا رہے ہیں سب پر دھیان کرے گا، کیونکہ خدا کا کلام ہے. وہ یہ نہیں کہے گا اچھا پھر صحیح، اچھا پھر صحیح، اچھا پھر سے ٹائم ملے گا. وہ یہ نہیں کہے گا. اس کو کلام سنایا جا رہا ہے، وہ شنما ہوتا ہے، اپنا وقت نکالتا ہے، بیٹھتا ہے، ہمارے سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، اسٹڈی میں آتا ہے، پھر فیلوشپ میں آتا ہے. وہ کہاں بھاگے گا؟ دنیا میں بھاگے گا؟ مرنے جا رہا اس نے. خدا کا ڈر خوف جن کے اندر ہے. تو کرنیلیس کے گھر میں جا پترس وہاں پر جاتا ہے. خدا نے کہ فرشتہ نے کہا کہ پترس کو بلا لے، یعنی وہ گڈ نیوز سنے. پہلے تو وہ لا کے مطابق دے رہا ہے، خدا سے ڈرتا ہے، سارے گھرانے سمیت. ایسوں کے اوپر نگاہ تو پترس کو بلایا گیا. پترس آیا، وہاں پر کلام سنایا اور وہاں پر بیپٹزم ہوئے. لوگوں نے ریپینٹ کیا، پورے گھرانے نے. ہولی اسپرٹ وہاں نازل ہوا. بتائیے پترس نے کیا کہا وہاں پر جملہ؟ اب میں جان گیا ہوں خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، جو ان سے ڈرتے ہیں انہیں پوری پوری نجات دیتا ہے. کسی کا کوئی فیورٹزم نہیں ہے. خدا کے ہاں کوئی ڈرے صحیح، کوئی خوف مانے، کون کا ہو غیر قوم کا، کوئی شخص میل فیمیل گھرانہ اس کو ڈر ہو لگ جائے، خدا کا آسمان کھل جائے. ہولی اسپرٹ نازل ہوا. اور آگے کیا کہا پھر اتنی برکت ملنے کے بعد جن کو ڈر ہوتا ہے؟ پترس کچھ دیر اور رک جا، اور رک جا، اور ٹھہر جا. ہم یہاں کلام سنائیں اور کوئی آئے نا. ہاں، اور جو آئے وہ ہمیں بعد میں بھی کہتے ہیں بھائی صاحب آپ نے بند کر دیا، سناتے ہی چلے جائیں. اور ریگولر جو سن رہے ہیں سمجھے، اور سنائیں، اور ہمیں سنائیں. کچھ دیر اور ٹھہر جا، رک جا، ہم باتیں سنیں. خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. جو اس سے ڈرتے ہیں انہیں پوری پوری نجات عطا کرتا ہے. تو کس سے ڈرنا چاہیے؟ خدا سے، اس کے بیٹے سے. اس کا خوف، اس کا یوم ہمارے اوپر ہو. یہ فیئر کا، اس ڈر کا جو یہوہ کا ڈر ہے، اپنے بچوں کو سکھائے. کلیسیوں کو ہم گائیڈ کرتے ہیں، لارڈ فیئر، خداوند کا خوف. اے بچوں آؤ میں تمہیں خدا کا سے خدا کا ڈر ماننا سکھاؤں. اور اپنے بیٹے سے سلیمان سے یہ کہا اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھے مل جائے، اگر تو اسے چھوڑے تو وہ تجھے رد کرے گا. مستری کے ساتھ اس کے حضور چلنا، یہ ہے سکھانا. اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو گائیڈ کرے. سمجھے؟ کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کیا گائیڈ، اس سے سمجھایا. جب اس کو سمجھایا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو کچھ سمجھ آیا باپ کی بات کا. اس کو پتا چلا کہ یہ جو شریعت کے اندر لکھا کہ اپنے بچوں کو سکھانا، میرا ڈر خوف ماننا، یہ یوم ان کے اوپر ہو، انسان کے پھندے کی نہ ہو، نہ ہی ڈیول کی ہو، غلامی کی ہو، نہ ہی گناہ کی ہو، بلکہ خداوند کے خوف کی، یعنی عزت کرنا، روز ماننا، اس کا دبدبا ماننا. وہ جو کہتا ہے مان لو. آمین. یہ تو آپ بتائیں وہ بندہ فیلوشپ سے دور ہوگا؟ وہ گھر میں بیٹھے گا؟ مجھے بتائیے، بیٹھے گا؟ وہ لڑے گا اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے لڑے گا؟ وہ اپنے بچوں کو پیٹے گا؟ وہ جاب یا بزنس سے ادھر ادھر بھاگے گا؟ اگر سب غلط کام اس کے اندر ہے تو وہ شیطانی بندھن کے اندر ہے، یا کسی انسان کا پھندا لالچ کے لیے اپنے اوپر لے لیا. لالچ بھرا ہوا زندگیوں کے اندر. اور جو خدا کے ساتھ چلتے
وہ اس کے جوئے میں لارڈ فیئر میں چلتے، اے بچوں آؤ میں تمہیں بولیے خدا ترسی، خدا کا ڈر ماننا سکھاؤں. ہم یہاں سکھا رہے، سمجھے، یہاں پر بتا رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں. تو پھر سلیمان کو پتہ چل گیا نا پھر اس کے ڈر خوف کا، تو اس نے کیا کہا؟ ایک حوالہ میں نے پڑھا، خداوند کا خوف علم کا شروع ہے. اس نے خدا کا خوف علم کا شروع ہے. تبھی اس نے کہا، خدا نے کہا ماں، اس نے کہا حکمت، یعنی علم، وزڈم، نالج، انڈرسٹینڈ. جب یہ مانگا اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ خوف کے اندر آ گیا. باپ نے گائیڈ کر دیا ہے کہ خدا کے خوف میں علم وہاں پر سٹارٹ ہو گیا. بائبل سیکھنی ہے، سمجھنی ہے تو اس کے خوف میں رہیے. اس کے بڑی خوف، علم شروع ہو جائے گا، ہیمن مکاشفہ شروع ہو جائیں گے. بدی سے دور رہنا خیر ہے، بدی سے دور رہنا علم ہے. یہ دونوں معنی بائبل کے اندر آئے ہیں. تو گویا خداوند کا خوف، بولیے علم، کلام، معرفت کا سٹارٹ وہ لیڈ کرتا ہے. اور یہ سایہ 33 چیپٹر کے اندر لکھا، خداوند کا خوف خزانہ ہے، علم کا، حکمت کا، دانش کا، نجات کا. وہ خزانہ ہے، حکمت معرفت کے سارے خزانے اس میں پوشیدہ. وہ خزانہ فیئر آف دا لارڈ، خداوند کا ڈر، خوف، یہ خزانے وہ دے دے گا. علم دے دے گا، حکمت دے دے گا. تو خداوند کا خوف، اس کا مطلب آپ کے اوپر مکاشفہ کھل رہے ہیں، یا آپ کلام کو پسند کر رہے ہیں، آپ خداوند کے خوف کے یوگ میں آ گئے. آپ کے اوپر انسان کا پردہ نہیں، اس کے ڈر کا کہ آپ رک جائیں. اپنا وقت خداوند کو دینا ہے، دنیا کا یہ وقت نہیں ہے. سمجھے؟ تو جو یوگ ہمارے اوپر اب آ گیا ہے، کرائسٹ کا یوگ، اس لیے انسان کے پھندے کا ڈر یا ابلیس کا ڈر ہمارے اوپر، بولیے، نہیں ہونا چاہیے ہمارے اوپر. خداوند کا تو سلیمان نے اپنے اوپر داؤد باپ اس کے نے جو بات سکھا دی، اس نے کہا خداوند کا خوف علم کا شروع. خدا نے کہا ماں، اسے کہا علم، کیونکہ وہ خوف کے اندر آ گیا. ڈر کے اندر آ گیا. خدا نے حکمت، معرفت، فہم دے دیا. یہ پورا پیکج ہوتا ہے، وزڈم، نالج، انڈرسٹینڈنگ. اور کہتے ہیں جس میں کمی ہے وہ پکارے، وہ لے. اس کا مطلب ہے جو خوف میں نہیں ہے آئے، خوف میں آگے مل جائے گا. آئے، ڈر رکھے، بس خدا کی عبادت کرے، اس کے ساتھ چلے، اپنا وقت دے، اس کے اوبے کرے، اس کے حکم مانے، احکام مانے. یہ ہے روب دبدبا ماننا. اپنے بچوں کو سکھانا. استثنا 33واں باب، تم جا رہے ہو ملک کنعان میں، ان کو گائیڈ کرنا کہ خوف ماننا. ہر روز ان کو بتائیں خوف مانے. تو خوف ماننے والے عبادت کریں. اور جو ایک اہم اور ریولیشن خدا ترسی کا بتانا چاہوں گا، داؤد کہتا ہے نا، اے بچوں آؤ میں تمہیں خدا ترسی سکھاؤں. اور 5واں باب عبرانیوں، کرائسٹ کے حوالہ سے لکھا، اس نے اپنی بدشریعت کے دنوں میں، بولیے، زور زور سے، رو رو کر، پکار کر دعائیں کی. اور آپ بولیے خدا ترسی کے باعث اس کی سنی گئی، جو اس کو موت سے بچا سکتا ہے. یعنی گتسمنی باغ میں نہیں مرنا چاہتا تھا، سلیپ پر، تو کیسے بچ گیا؟ خدا ترسی. خدا ترسی، خدا کا خوف جس میں ہوگا وہ گناہ نہیں کرے گا. اس لیے مسیح نے کہا کوئی مجھ میں گناہ ثابت کرے. تو اب آپ دیکھیے لکھا ہے بشریت کے دنوں میں رو رو کر. کبھی ہم نے بھی اتنی دعائیں کی رو رو کر خدا کی حضوری میں کہ خدا کا خوف میرے اندر رہے، خدا ترسی ہو اندر، بدی سے باز رہے. سمجھے؟ تو لکھا ہے
खुदा तरसी के सबब सुनी गई। और आगे सुनिए, उसको मल्क सिदक का खिताब मिला। काहिन का खिताब क्यों? क्योंकि वो दुआएं करता था, खुदा का बेटा होता हुआ खुद भी मौत से बचा, लोगों को भी बचाने आया, अपनी जान कुर्बान की। खिताब मल्क सिदक का। तो जरा फिर पीछे चले जाएं मल्क सिदक के पास, पैदाइश की किताब के अंदर। तो ये खिताब अगर क्राइस्ट को मिला है तो इसका मतलब है पैदाइश की किताब का मल्क सिदक भी दुआई करने वाला शख्स था, शफायत करने वाला शख्स था। वो काहिन भी था, किंग भी था। इतनी फिक्र अब्राहम के लिए कि रोटी लेके आ रहा है, किंग लेके आ रहा है, सालम का बादशाह, यरूशलेम का बादशाह, अपने बच्चे के लिए जो खुदा से डरता है रोटी लेके खड़ा हो। हम भी यहां रोटी लेके रूहानी खड़े हुए। समझे? और आप कहेंगे कि अब्राहम लूट के लेके आ गया, 5 बादशाहों को मार दिया, ये अब्राहम का काम? यकीनन, पर मल्क सिदक शफायत कर रहा था, दुआ कर रहा था। उसकी शफायत की दुआ से अब्राहम कामयाब हुआ। समझे? और अगर क्राइस्ट ने अपनी बशरियत के दिनों में दुआएं की है तो पैटर्न मल्क सिदक का। उसने अब्राहम सब चीजों को देखा। मैं आप खुदा का डर माने, वो योग अपने ऊपर मल्क सिदक की तरह ले, तो क्या हमें शाही कायम वो नहीं बनाएगा? बना दिया है, अब साबित भी तो करे। वो हमारा हाई प्रीस्ट है, हम उसके साथ कायम हैं और उसकी वर्शिप करें, खूबियां जाहिर करने वाले बन जाए। सुलेमान के हवाला से खुदा का खौफ तो उसके पास था और इल्म हिकमत भी उसको फिर मिल गया, क्योंकि खौफ उसके अंदर था, बहुत विजडम मिली। मगर एक दिन ऐसा उसकी जिंदगी में आ गया कि वो गिर गया, खुदा का खौफ छोड़ दिया। समझे? क्यों? उसका ध्यान शादियों के, उसका ध्यान ड्रिंक के ऊपर, उसका ध्यान खाने पीनों के ऊपर, उसका ध्यान हर तजर्बा दुनिया का कर जाए। बहुत खुदा ने भी फिर उसको तकलीफें पहुंचाई। वाइस की किताब के अंदर फिर कहता है बातल ही बातल, सब कुछ बातल, कुछ नहीं। और फिर क्या जुमला उसने कहा, लिखा है हासिल कलाम, ये वाइस की किताब लास्ट चैप्टर, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, क्योंकि इंसान का ये कुली यही है कि वो खुदा का डर माने, खुदा का खौफ। ऐ बच्चों आओ, मैं तुम्हें खुदा तरसी सिखाऊं। अगर गलती होगी सुलेमान से, वो वापस आ गया, यौक में वापस आ गया, खुदा का डर मानना उसने स्टार्ट फिर से कर दिया, खुदा उसे बहाल कर दिया। आज भी अगर कोई खुदा के डर से दूर है, आए यौक ले, और ये यौक मुलायम है। लिखा तुम्हारा दिल ना डरे और ये ना घबराए, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता। ऐसा इत्मीनान और मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा है, उससे डरने वालों उसकी इबादत करो, क्योंकि अदालत होने वाली। फिर सेकंड कमिंग के हवाले से डरने वालों, तख्त के अंदर से आवाज आई कि बारात की शादी का वक्त आ गया है। ऐ डरने वालों हम्द करो, क्योंकि तुम्हारा वक्त आ गया है कि वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। मेरा जो अमला है, मेरा बोझ हल्का है। ऐ बच्चों आओ, मैं तुम्हें खुदा तरसी सिखाऊं। हमें फियर, जो दहशत का है, स्पिरिट ऑफ फियर, ये नहीं मिला। मोहब्बत की, तबीयत की रूह हमें मिली, होली स्पिरिट। जो स्पिरिट ऑफ फियर है, जो मसीह के ऊपर था, वो मेरे आपके ऊपर होगा, तो फिर हम फियर में चलेंगे, उसकी इबादत करेंगे। इस योग से निकलना नहीं है और उसकी इबादत करें। आइए खड़े।